کو اسی طرح ادا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ نماز اللہ کا حکم ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، جس کو آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا اور دیگر اس کے بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے، گفتگو ہو رہی ہوتی، کوئی بات ہو رہی ہوتی جیسے ہوتی ہے گھر میں، تو کسی گفتگو بھی اور سارا سلسلہ ہوتا، لیکن اچانک ایسی جب آواز اذان کی آتی تو پھر حضور علیہ السلام اس وقت نماز کی طرف چلتے تھے، ہمیں نہیں پہچانتے تھے، ہمارے ساتھ پھر بات کرنا پسند نہیں فرماتے تھے کہ اب تو اللہ کی ملاقات کا ٹائم آ گیا، اب رب سے بات کرنے کا ٹائم آ گیا، نماز کا ٹائم آ گیا۔ مومنوں کو بھی قرآن کریم نے یہی کہا ہے، مومن اسی طرح نماز کی پابندی کرے۔ پھر قرآن کریم میں صحابہ کرام کی تعریف کی گئی کہ وہ صحابہ کاروبار کرتے تھے، مختلف قسم کے کام کاج میں مصروف ہوتے تھے، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ان کا کام رکاوٹ نہیں بنتا تھا، کام کو بند کر دیتے تھے، فوراً نماز ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کے حکم پر پورا یقین تھا، حضور علیہ السلام کے فرمان پر پورا یقین تھا۔ ساری امت کو یقین مکمل ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرو گے تو میری ضمانت ہے، میں اپنی ضمانت سے جنت کے اندر داخل کراؤں گا۔ تو ضمانت ہے حضور کی، اس لیے نماز کی پابندی بندہ کرے اور نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرے۔ تاکید کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا سب سے بڑا نیک کام ہے نماز فرض کو بندہ اپنے وقت پر ادا کر لے، یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ پھر قرآن کریم میں وعدہ کیا گیا بندہ آج اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، اللہ رب العزت اس کو جنت کا وارث بنائے گا، جنت کا مالک بنائے گا۔ اس لیے نمازوں کی ہمیشہ پابندی کیا کرو اور ان کی حفاظت کیا کرو اور پوری فکر کیا کرو۔ ایک اور حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے آگے پیچھے سنتیں آتی ہیں، مثلاً فجر سے پہلے 2 پڑھی ہے، اب ظہر کی نماز آئے گی اس سے پہلے 4 سنتیں پڑھیں گے، فرضوں کے بعد 2 پڑھیں گے، مغرب کے بعد 2 پڑھیں گے، عشاء کے فرضوں کے بعد 2 پڑھیں گے، یہ کل 12 سنتیں ہیں جن کو موقعہ سنت کہا گیا ہے۔ اب یہ سنتیں بھی پابندی سے بندہ پڑھے گا تو حضور علیہ السلام نے الگ طور پر ان کی بھی فضیلت اور ان کے اوپر بھی ملنے والے اجر و ثواب کو بیان فرمایا۔ اب اکیلی سنتیں تو بندہ پڑھے گا نہیں، اب سنتیں پڑھ لی ہیں، فرض چھوڑ تو نہیں سکتا، فرض پڑھے گا، فرض تو ضروری ہے۔ اب ظہر کی سنتیں بندہ پڑھ کر چلا تو نہیں جائے گا، اب وہ فرض بھی پڑھے گا کیونکہ فرض بھی اس کے اوپر ذمہ ہے اور سنتیں ادا کرے گا۔ تو سنت کی تاکید حضور علیہ السلام نے فرمائی، اسی لیے ان کو موقعہ سنتیں کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ 12 سنتوں کو بھی پابندی سے پڑھا کرو، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے جنت کا خاص انعام اللہ کے سنتوں کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ یہ 12 سنتیں موقعہ کہلاتی ہیں، دوسری 8 سنتیں وہ غیر موقعہ ہیں، مثلاً عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں، عشاء کی نماز سے پہلے 4 سنتیں غیر موقعہ جن کی تاکید نہیں کی گئی، وہ بندہ پڑھ لے تو ثواب پڑھا ہے اور نہ پڑھے کبھی نہیں آئے گی، گناہ نہیں ہوگا، لیکن ان کے بھی پڑھنے کی بندہ کوشش کرے، ورنہ یہ 12 سنتیں تو بالکل بندہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، بلکہ سنتوں کا نفلوں کا بندہ اہتمام کرے
کیونکہ قیامت کے دن جب فرض نماز کا حساب ہوگا اب ساری نمازوں کا بندے کو جواب تو دینا پڑے گا، اتنی بڑی ہے، اتنی چھوڑ گئے، یہ کیا وہ کیا۔ اب بندے آئیں گے، اللہ اپنی مہربانی کے ساتھ بندے کی دوسری عبادت کو دیکھیں گے کہ اس نے کتنی عبادت کی ہے، کتنے نفل پڑھے ہیں، کتنی سنتیں پڑھی ہیں۔ اب ان سنتوں سے نفلوں سے اس کی فرضوں کی کمی پوری کر دو۔ جب یہ کمی پوری ہو جائے گی تو اللہ رب العزت اس بندے کو پھر فرضوں کی ثواب عطا فرمائے گا، بدلہ ملے گا۔ اس لیے بندہ سنتوں کا، نفلوں کا، ان چیزوں کا بھی اہتمام کرے، یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ بندہ فرض ادا کرے، لیکن اس کے لیے بھی صدقے خیرات کرے، اللہ کے راستے میں تھوڑا سا مال جتنی بھی توفیق ہو بندہ لگاتا رہتا ہے، اللہ ادھر بھی اس کی کمی کو پورا فرما دیں گے۔ اسی طرح روزے کا بندہ خیال کرے اور دیگر عبادات میں بندہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرضوں کی کمی کو پورا کر دے گا، اور نفلوں کو اللہ بڑھا چڑھا کر اور نفلی اعمال کو بڑھا کر اللہ فرائض کے برابر ہی ثواب دے گا۔ یہ بندے کو اللہ نے بخشنے کا بہانہ بنایا ہے، اللہ نے مغفرت کا بہانہ بنایا تاکہ میرا بندہ عذاب سے بچ جائے اور یہ ثواب حاصل کر کے جنت کی موج مزے کی زندگی گزارے۔ یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، بڑا موقع خوبصورت ہے۔ نمازوں کی پابندی کی عادت بندہ بنا ہے، نماز چھوڑنا بندے کو بڑا مشکل لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ عام بندے تو ڈرتے ہیں، نماز کیا بڑا مشکل کام ہے، پہاڑ سر پہ ڈال دیا، لیکن جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، وہ اس کو مصیبت اور چٹی نہیں سمجھتے، وہ اس کو مشکل نہیں سمجھتے، وہ شوق سے آگے بڑھتے ہیں کہ ہماری تو رب سے ملاقات اور بات کا ٹائم آ گیا، اور اللہ سے لینے کا ٹائم آ گیا، بخشش کا ٹائم آ گیا، اور اللہ رب العزت کی رحمت کو سمیٹنے کا وقت آ گیا، لہذا جلدی وضو کریں گے اور نماز ادا کریں گے اور اللہ رب العزت کی انعام و اکرام عطا فرمائیں گے۔ تو نماز کی پابندی کی عادت بنائیے، اللہ رب العزت ہمیشہ ہی مستقل پابندی سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے۔